ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے، کیونکہ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر. اور 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے، جس میں 4 رافیل جہاز. پاک فوج نے 10 مئی کو بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. دشمن کی شکست کے بعد نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے. نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے. افواج پاکستان نے دشمن کو جو کاری ضرب لگائی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. بھارت پاکستان کے حصے کا ایک بوند پانی بند نہیں کر سکتا. فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب. امریکہ کا BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، بلوچ لبریشن آرمی اور ذیلی گروپ مجید بریگیڈ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے. یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف عزم کو ظاہر کرتا ہے. BLA 2019 سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے. کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ پر دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی. جعفر ایکسپریس ہائی جیک اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ را نے فتنہ ہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے. پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے BLA کو مالی امداد دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دانشمندانہ حکمت عملی. فائنینشل ٹائمز بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا معترف. پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی قربت نے بھارت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا. فیلڈ مارشل کی براہ راست ملاقاتوں سے پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی آئی. رپورٹ میں کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 2 امریکی دوروں میں اہم پیشکشیں کی گئیں. انسداد دہشت گردی، معدنیات اور کرپٹو سیکٹرز میں شراکت داری کی آفرز کی گئیں. امریکہ نے پاکستان کے لیے درآمدی ٹیرف 19% تک محدود رکھا. جہاں تک مجید بریگیڈ یا BLA جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور، تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. امریکہ کا BLA کو دہشت گرد قرار دینا پاکستان کی بڑی کامیابی قرار. پاک بھارت جنگ میں BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کر مودی کو سپورٹ کیا. BLA جیسی تنظیمیں تشدد اور معصوم شہریوں کو شہید کرتی ہیں. امریکہ نے BLA سے متعلق پاکستانی موقف کی توثیق کی. مختلف ممالک بھی ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر سکتی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے UN کے ذریعے ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں. پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. ان کے اب تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے. بھارت اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ ابھی تک اپنے جہاز نہیں بھول پا رہا. فیلڈ مارشل کی عالمی کامیابیوں کا سلسلہ جاری. سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ، کہا کہ بھارت کو جنگ میں بدترین شکست ٹیرف میں عالمی شرمندگی کا سامنا ہوا. کردم BLA مجید بریگیڈ کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا. کردم BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا فیلڈ مارشل کا ایک اور مارکہ ہے. دہشت گرد قرار دینے کا مطلب ایک طریقے سے بھارت ہی دہشت گرد ہے. فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت کو بین الاقوامی طور پر ثابت کر دیا. گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا کی سطح پھر سے بلند. ترجمان GB حکومت کے مطابق سیلاب کے دوران 50 سے زائد مزدوروں کی جان بچ گئی، جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. گلمت اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی. شگر میں سیلاب زمینوں اور درختوں کو بہا لے گیا. سیلاب کی وجہ سے شہر ریشم پر پہاڑی پتھر بھی گرتے رہے. PDM پنجاب نے مونسون بارشوں کے 7ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا. کل سے 15 اگست کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مونسون بارشوں کی پیشگوئی. دریائے سندھ، چناب، ستلج، جہلم اور راوی کے بالائی حصوں میں بھی شدید موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA انعام حیدر ملک کی ملاقات. حالیہ بارشوں، سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں، ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ. وزیراعظم کی ہدایت پر گلگت بلتستان میں پیشگی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے پر بریفنگ.
چیئرمین NDMA نے وزارت موسمیاتی تبدیلی سے تعاون پر بھی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ متاثرین کی مدد بحالی کے لیے NDMA صوبوں سے تعاون مزید مربوط بنائے۔ موسم کے پیش نظر خطرے سے دوچار علاقے کے لوگوں کی پیشگی آگاہی یقینی بنائی جائے۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا ضلع یوب میں ایکشن۔ سمبازا میں آپریشن کے دوران مزید 3 بھارتی سپانسر خوارج کو مار گرایا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق 7 اگست سے جاری آپریشن میں 50 خوارج مارے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیٹھیں، بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ، میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بریک نہیں ہوئی تھی۔ آپ بات چیت کریں، ان کو ڈیمانڈ کریں، کہیں کہ جی ہم پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے اگر آپ ہماری ملاقات یا جو بھی، میری بات سن لیں میری بات۔ تو اس لیے طریقہ مذاکرات کا یہ جو گرینڈ جرگا مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ گرینڈ جرگا ہے میرا، یہ گرینڈ جرگا اور سینٹ گرینڈ جرگا ہے ہمارا، یہاں پہ بات کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی دعوت۔ اسپیکر کی مذاکرات میں اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ گناہ گار تھا، یہ بے گناہ تھا۔ اگر کوئی جرم کرے گا سر، اس کا ایک لیگل کورس ہے، وہ ہونا ہے، اسی لیگل کورس کے اندر آپ کو ریمیڈیز ہیں۔ باقی یہ چیزیں میں اس سے زیادہ آج نہیں کہوں گا کہ یہ بیٹھ کے حل ہوں گی سر، یہ ہوا میں کاغذ لہرانے سے نہیں ہوگی۔ مجرم کو عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے، ایوان میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جن اراکین کو نااہل قرار دیا گیا ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اپوزیشن کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری بھی روک دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ڈائیلاگ سیاسی مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ جشن آزادی والے دن ہم جشن کے ساتھ ساتھ بانی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ بانی PTI کے 9 مئی مقدمات میں ضمانت کا کیس، سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کا پروسیکیوشن کو قانونی سوالات پر تیاری کا حکم، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ضمانت کے کیس میں حتمی آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں، دونوں سائٹس کے وکلا قانونی سوالات پر معاونت کریں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 9 مئی کے 2 کیسز میں شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم، سپرنٹینڈنٹ جیل کو رہائی کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت کا یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا حکم۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پرتگال میں بیوروکریٹس کی جائیدادوں کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ چیئرمین جنید اکبر کی زیر سربراہی اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت داخلہ ایسے افسران کی فہرست طلب کرے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر بھی متعلقہ محکموں کو بلانے کا فیصلہ۔ سید نوید قمر نے کہا حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی کہ سٹورز بند نہیں ہوں گے، لیکن بند ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کو درست اطلاعات فراہم نہیں کی جاتی۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے، عالمی سیاسی عدالت کا بڑا حکم۔ عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ پاکستان کی جانب سے سیاسی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھارت کے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے اعلان کے پس منظر میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔
FBR کا 50% ریونیو ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں خطاب. کہا سندھ حکومت نے پبلک اکاؤنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اچھا فارمولہ اپنایا ہے. معاشی بہتری اور ترقی کے لیے نجی شعبے کی شراکت کو فروغ دینا ہوگا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی ملاقات. اقلیتی حقوق کے تحفظ، مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال. صدر آصف علی زرداری نے وزارت مذہبی امور کی کاوشوں کو سراہا. کہا اقلیتی عبادت گاہوں سے غیر قانونی قبضے چھڑوانے کی ضرورت ہے. زائرین کی 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق روانگی کا معاملہ. حکومت اور ملت جعفریہ کی قائم کردہ کمیٹی کا 6 اہم نکات پر اتفاق. وزارت داخلہ کے رمضان اور تفتان پر موجود طلبہ کے بارڈر کراس کرنے کے احکامات بھجوائے گی. زمینی راستوں پر جانے والے زائرین کی فہرست زائرین کمیٹی آج ہی وزارت داخلہ کے حوالے کرے گی. باجوڑ میں قبائلی عمائدین اور فتنہ الخوارج کا جرگہ ناکام. قیام امن کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز. کارروائی میں 4 ٹھکانے تباہ. سرکاری ذرائع کی جانب سے علاقے میں 800 کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق. علاقے میں مکمل کرفیو نافذ. تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند. اسپتالوں اور امدادی اداروں میں ہائی الرٹ جاری. 40,000 شہریوں کی نقل مکانی. سرکاری اسکولز، اسپورٹس کمپلیکس میں لوگوں کو عارضی پناہ دی گئی. وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام. پاکستان کی نوجوان آبادی کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی نوجوان عزم و ہمت، بہادری کی مثال اور ملکی معاشی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ ہر نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. ہمیں ان پر فخر ہے. نوجوانوں کے خواب کی تعبیر کے لیے سب وسائل نچھاور کر دیں گے. عالمی طاقتیں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہتے ہیں اسرائیل کا ایجنڈا انسانیت کے خلاف ہے. امریکی صدر اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسرائیل فلسطین میں بے گناہوں کو شہید کر رہا ہے. اب تک 247 صحافیوں کو شہید کیا گیا. اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جنگ کا امکان. فورن پالیسی کی رپورٹ میں انکشاف. سال کے آخر میں اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا. جنگ مزید خونریز اور تباہ کن ہوگی. رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل اپنی فوجی استطاعت مسلسل بڑھا رہا ہے جو خطے میں فوری تصادم کا باعث بن سکتا ہے. اسرائیل نے اعتراف کیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا خطرہ ہے. ایران نے کہا شام، لبنان اور غزہ پر اسرائیلی حملے ایران کی سلامتی پر حملہ ہے. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. صہیونی حملوں میں مزید 73 فلسطینی شہید، 326 زخمی ہو گئے. غذائی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 222 ہو گئی. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کم از کم 61,000 سے زائد افراد شہید ہوئے. 1,53,575 زخمی ہیں. گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں شہید الجزیرہ کے صحافی انس الشریف کو سپرد خاک کر دیا گیا. صحافیوں کی شہادت پر عالمی سطح پر شدید مذمت. یورپی یونین، چین اور جرمنی نے واقعے کو نشانہ بنا کر قتل قرار دیا. آسٹریلیا اور برطانیہ کا بھی صحافیوں کے تحفظ پر زور. بھارت کی اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بھی غزہ میں اسرائیلی مظالم پر ایک بار پھر بول پڑیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے سینکڑوں بچوں سمیت کئی افراد غذائی قلت سے مر رہے ہیں. اسرائیل کے ان جرائم پر خاموشی اور اس پر کارروائی نہ ہونا بذات خود ایک جرم ہے. یہ شرمناک ہے کہ اسرائیل غزہ پر تباہی مسلط کر رہا ہے اور بھارتی حکومت خاموش ہے. یوم آزادی مارکہ حق کا جوشیلا ملی نغمہ منہ توڑ جاری. ملی نغمے میں وطن کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے والے جوانوں کو خراج تحسین. بنیان مرصوص کا ذکر. دشمن کی سازشیں چکنا چور کرنے کا پیغام. بولوں میں دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دینے کا عزم نمایاں.
78वें जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, शहर शहर गली गली चरागां, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, फ़ज़ा में मिली नगमों की गूंज, नित नए डिज़ाइन के बैजेस, झंडे झंडियों की खरीदारी उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत की दिलकश आराइश दुल्हन की तरह सजेगी। शहर के मनाजिर ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश अभी से मीनार पाकिस्तान पर जश्न मनाने पहुंच गए। हम लाहौर से हैं और हमारे कपड़े हमने पहन लिए हैं और हम 14 अगस्त के दिन भी पहनेंगे। यहाँ पे भी तैयारियाँ हो रही हैं और इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को भी यहाँ पे आएंगे और आतिशबाजी देखेंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात। इस्लामाबाद में कल दोपहर 12 बजे से 14 अगस्त सुबह 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से पिंडी आने वाली हैवी ट्रैफिक को संगजानी के मुकाम पर रोक दिया जाएगा। GT रोड लाहौर से रावलपिंडी आने वाली ट्रैफिक को टी चौक के मुकाम पर रोक दिया जाएगा। पेशावर और लाहौर से बरास्ता मोटरवे आने वाली हैवी ट्रैफिक इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच। पाकिस्तान की दावत पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हदफ बनाने की कोशिशों में मसरूफ। बॉलर्स और बैटर्स में दिलचस्प मुकाबला। फैसला कुन मैच के लिए पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई। शाहीन आफरीदी की जगह प्लेइंग 11 में नसीम शाह को शामिल किया गया। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने बरतानवी क्विस्ट के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर्स को आग लगाने का वाकया। तहकीकाती टीम ने शरपसंदी में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 30 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। बेशतर अफराद को बयानात लेने और सबूत ना मिलने पर छोड़ दिया गया। डंपर जलाते वक्त और हंगामा राई की वीडियोस मौजूद हैं। फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की देरीना साथी जॉर्जिना रोड्रिगेज का मंगनी का ऐलान। जॉर्जिना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक खूबसूरत अंगूठी पहने तस्वीर के साथ ये खबर मद्दाहों से शेयर की। दुनिया भर में रोनाल्डो के फैंस का खुशी का इजहार। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली PTV की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को बिछड़े 4 साल बीत गए। थिएटर और स्टेज से फनी जिंदगी में कदम रखा। असल पहचान TV ड्रामों में मज़ाहिया किरदारों से बनाई। फन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया।